السلام علیکم پیارے دوستو، ویلکم ٹو نوگرافی بائی این فاطمہ۔ ہم حاضر ہیں دل کر دیا قربان سیزن 2 کی نئی قسط کے ساتھ۔ پڑھیے اور انجوائے کیجیے، ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا ریویو دینا مت بھولیے۔ انجوائے ریڈنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلو زلال ہوا صحابۃ من الرؤیت، ہر دل فریب چیز نظر کا غبار ہے۔ باب انکشاف۔ کھاریاں 2020۔ گہرے بادلوں کی رات میں بھی سورج اپنی ملائم شعاع کو وسعت عرض تک پہنچانے میں مصروف تھا۔ آج کھاریاں میں ہوا نہ ہونے کے برابر تھی۔ آسمان پر چھایا ابر واضح اشاروں میں بارش کی پیشن گوئی کرتے نظر آ رہا تھا۔ ایسے منظر تھا اسپتال کی بلند قامت عمارت کا، جہاں لوگوں کی آمد و رفت جاری و ساری تھی۔ اس کی آنکھ کھلے بھی کچھ دیری گزری تھی اور اب اس کے ذہن میں گزشتہ شب ہونے والے واقعات کا کلپ تیزی سے چل رہا تھا۔ کرنل اسد کا خیال آتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، پر بیڈ سے مکمل اترنے میں ناکام رہی کیونکہ اس کے ہاتھ کی پشت پہ کینولا لگا تھا۔ اس نے اپنی نظروں کی دھندلاہٹ کو چٹکتے نگاہ اسٹینڈ سے لٹکی ڈرپ پہ ڈالی اور وہ اب لبوں کو مضبوطی سے باہم پیوست کیے ہاتھ سے کنولا نکال رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ آئی سی یو کے سامنے تھی۔ صبح اور سیکیورٹی ہائی الرٹ ہونے کی وجہ سے اسپتال میں معمول سے زیادہ رش نہ تھا۔ صرف مخصوص لوگوں کو چیکنگ کے بعد ہی اندر جانے کی اجازت دی جا رہی تھی۔ اس نے آفیسرز کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے تیزی سے دروازہ کھولا، مگر کمرہ خالی تھا۔ بابا؟ معصوم چہرہ یکدم ہی پریشان ہوا۔ وہ بہت تیزی سے کاؤنٹر کی طرف معلومات لینے پڑ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر دوسرے کوریڈور کے باہر کھڑے میر اور جواد پہ پڑی۔ وہ دونوں چہرے پہ اطمینان بھری سنجیدگی لیے ڈاکٹر کی بات سن رہے تھے۔ تطہیر فوراً دوڑ کر جواد کے پاس آئی۔ جواد بھائی، بابا کھائیں۔ 4 مہینوں میں یہ پہلی بار تھا جب تطہیر نے خود جواد کو مخاطب کیا تھا۔ جواد کے خوبرو نقوش میں خوشگوار حیرت واضح تھی، البتہ میر نے سختی سے تاڑ پیستے اسے نظر انداز کرنا بہتر جانا اور ڈاکٹر سے محو گفتگو رہا۔ تطہیر، تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے صرف تراب کی محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی معصومیت بھری شرارتوں کی وجہ سے بے حد عزیز تھی۔ اسے یاد تھا ہر وہ پل جب تطہیر کی حرکتیں تراب کا ضبط آزمایا کرتی تھیں اور وہ سب ہنس کے بے حال ہو جاتے تھے۔ دوسری طرف تطہیر کو بھی یہ معلوم تھا کہ پریہا جواد کے نکاح میں، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جواد تراب کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ اس نے 1 مہینہ گزارا تھا، وہ 1 مہینہ جس نے اسے ان سب کے ساتھ احساس و محبت کے ایک حسین رشتے میں باندھ دیا تھا، پر جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا اس سب کے بعد وہ سوائے کرنل اسد سے کسی سے بھی بات کرنے کے حق میں نہ تھی۔ مجھے بابا سے ملنا ہے۔ جواد کی اپنائیت بھری نظروں سے نظریں چراتے اس نے خطیت سے کہا۔ وہ آنکھوں کی نمی کو مسکراہٹ سے بدلتے اسے وہاں سے ہاتھ کا اشارہ دیے اندر جانے کا کہہ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا چکا تھا کہ کرنل اسد اب ہوش میں آ چکے ہیں اور پری اور ڈاکٹر مدیحہ ان کے ساتھ ہی ہیں۔ بابا؟ دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ تطہیر کو وہاں استادہ دیکھ ان تینوں کی آنکھیں بھر آئیں۔ میری بیٹی؟ مخصوص بھاری اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں شفقت و محبت سمو ان کا اس طرح پکارنا تطہیر کا دل بسیج دیتا تھا۔ وہ تڑپ کر ان کے قریب آئی۔ پریہا نے اس کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ آپ جانتے، کل شام سے میرا دل بہت پریشان تھا، بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی میرا دم گھونٹ رہا ہو۔ جب مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا تو یہ محسوس ہوا جیسے میں ایک بار پھر اسی دردناک مقام پہ آ کھڑی ہوں جو 7 ماہ پہلے تھی۔ بابا، آپ کو کچھ ہوا تو میں جی نہیں سکوں گی۔ آپ تو میرے جینے کی آخری امید ہیں، اس بےرحم دنیا میں میرا واحد سہارا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا؟ میں مر جاؤں گی، پلیز جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی، ٹریننگ بھی پوری کروں گی، ٹیسٹ بھی پاس کروں گی، جو کہیں گے وہ کروں گی، پر پلیز مجھے کبھی چھوڑ کے مت جائیے گا۔ ان کے ڈرپ لگے سفید ہاتھ کی پشت آنکھوں سے لگائے وہ پل پل آنسو گراتے ان سب کو مغموم کر گئی تھی۔ میری بیٹی، بس دیکھیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے جس باپ کے ساتھ 2 اتنی پیاری بیٹیوں کی دعائیں ہوں، اپنی زندگی کے بازی اتنی آسانی سے ہار جائے؟ ان کا بایاں بازو زخم کی بدولت حرکت سے محروم تھا، لیکن وہ اپنے دائیں ہاتھ کو اس کے سر پہ پھیرتے محبت سے چور مشفق لہجے میں کہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر مدیحہ نے بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ساتھ کھڑی پریہا کو حصار میں لے لیا تھا۔ تھینک یو مام، تھینک یو سو مچ، یو آر دی بیسٹ مام، بیسٹ وائف اینڈ دی بیسٹ ڈاکٹر۔ پریہا نے ڈاکٹر مدیحہ کے ماتھے کو چومتے آہستگی سے کہا، جن کی ہمت و حوصلے کی وجہ سے آج کرنل اسد زندہ و سلامت ان کے سامنے تھے۔ جواباً ڈاکٹر مدیحہ دل فریبی سے مسکرا دی۔ آنٹی؟ کرنل اسد کا ہاتھ چومنے کے بعد تطہیر بھی اب ڈاکٹر مدیحہ کے پاس آئی تھی۔ میری جان، رونا بند کریں، اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہے۔ دیکھیں کیا حال کر لیا اپنا۔ پریہا جائیں جواد سے کہیں ناشتہ لے آئیں، ہم سب آج ساتھ ناشتہ کریں گے، ویسے بھی ہفتہ ہونے والا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھلایا۔ تھینک یو سو مچ آنٹی، مجھے نہیں پتا آپ سب کی محبتوں کا یہ قرض کس طرح اتار سکوں گی۔ ناٹ فیئر، وہ پہلے دن سے بابا، اور میں 4 ماہ بعد بھی آنٹی۔
اس کے گلال سے چہرے پہ بکھرے موتیوں کو صاف کرتے ڈاکٹر مدیحہ نے ماتھے پہ بل دیا کرنل اسد کی جانب دیکھتے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ پریہ مسکراہٹ لیے جواب کو پیغام دینے باہر چلی گئی تھی، البتہ کرنل اسد نرم مسکراہٹ لیے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو اب صوفے پہ بیٹھ چکی تھی۔ پھر کیا کہوں؟ اس کے سوال میں بھی چہرے کی طرح بے انتہا معصومیت پنہاں تھی، وہی جو پری کہتی ہے موم۔ ان کے بلا تاخیر کہنے پہ تطہیر نے زیر رب ہلکے سے دہرایا۔ ڈاکٹر مدیحہ محبت پاش نظروں سے اس کی جھجک سے پر بڑی بڑی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ کتنا معصوم اور لطیف سا انداز تھا اس کے پکارنے میں، آج انہیں وہی مٹھاس و محبت محسوس ہوئی تھی جو تراب کے پکارنے میں ہوا کرتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ دوسری طرف تطہیر کو بھی گلبانوں کی یاد نے شدت سے ستایا تھا۔ اس روز بہرام کا وحشی درندے کی طرح اپنے ماں کی مردہ وجود کی توہین کرنا اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے کر چکا تھا۔ سب سنہری کٹورے لبالب پانیوں سے بھرنے لگے۔ اس نے بے ساختہ تڑپ کر ان کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ مورے میرا بچہ صبر کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ آپ کی مورے بابا اور کہانہ بہت خوش ہوں گے اپنی بہادر ہیرو کو دیکھ کر۔ بہت جلد ہماری بیٹی ہم سب کا سر فخر سے بلند کرے گی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر مدیحہ ملائمت و پیار سے گونجی آواز میں اسے پرسکون کرنے اس کا سر تھپتھپا رہی تھی۔ کمرے میں تطہیر کی گھٹی گھٹی سسکیوں کا شور تھا۔ وہ زخم بہت دردناک تھے جن کی اذیتوں سے رہ رہ کر بہت شدت سے محسوس ہوا کرتی تھی۔ ہوٹل شیران حال 2023۔ ماہر کی آنکھ کھلی تو سر بہت بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بوجھل پل کے لیے خود پر سے کمفرٹر ہٹایا اور تھوڑی دیر میں فریش ہو کر باہر آئی۔ ابھی کچھ لمحے گزرے تھے کہ اس کے فون پہ کاشان کی کال آنے لگی، جو کہ ان کا آفیشیلی رابطہ نہیں تھا۔ جبھی ماہر نے لب بھیجے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ یہ نوارد کون ہے ماہر؟ کاشان کے سوال پر ماہر کی آنکھیں اپنے حلقوں میں حیرت سے پھیل گئیں۔ نوارد؟ اس کا نام سنتے ہی کل کا تمام منظر ماہر کی نظروں میں پھر گیا تھا۔ اس نے پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ابھر آئیں۔ اس نے اصفہان کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں پر وہ کمرے میں نہیں تھا۔ گونگی ہو گئی ہو کیا؟ جواب دو ڈیمٹ۔ کاشان اس کی طویل خاموشی سے بیزار ہوتے گھرایا۔ میں کل اس کی مدد سے ایجنٹ 5۔ اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہونے پایا تھا کہ کاشان نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور اس کے جبڑے تن گئے، گردن کی نسیں بھی ابھر آئی تھی۔ کافی دیر اپنے غصے کو قابو کرنے کے بعد اس نے ایجنٹ 9 سے رابطہ کیا تھا۔ کچھ دیر ایجنٹ 9 سے بات کرنے کے بعد اس کی آنکھوں میں عجیب معنی خیز چمک تھی۔ دوسری طرف اصفہان سیاہ ہوڈی اور نیلی جینز پہنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ماہر اسے دیکھ کر فوراً قریب آئی۔ مرون رنگ کی قمیض ٹراؤزر پہ ہم رنگ دوپٹہ سلیقے سے سر پہ اوڑھے وہ کھلتا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ آپ نے نوارد کے ساتھ کیا کیا؟ اس کی پریشان صورت دیکھتے اصفہان کی بائیں ابرو اوپر کو اٹھی اور ہاتھوں کی مٹھیاں خود بخود بند ہو گئی، البتہ بری آنکھوں کے تاثرات جذبات سے خالی ہی رہے۔ وہ ماہر کو سب سے دور دیکھنا چاہتا تھا، اگرچہ وہ خود بحیثیت ایجنٹ اس جگہ موجود تھی، پر اصفہان نے اس کی حفاظت اپنے اوپر فرض کر رکھی تھی۔ کل جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد تو ماہر کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلے چھوڑنے کا روادار نہ تھا۔ اب اسے اپنا کام اکیلے ہی کرنا تھا۔ نن آف یور بزنس۔ کچھ دیر تک ماہر کی بےتاب آنکھوں میں دیکھتے رہنے کے بعد اس کے گال کی سوجن کا جائزہ لیتے اصفہان نے برابر سے نکلنا چاہا، پر ماہر پھر اس کے راستے میں حائل ہوئی۔ کیپٹن پلیز مجھے جواب دیں۔ سر گلاب کا بکے، یقیناً اس میں کچھ تو تھا جو نوارد اسے لے کر اتنا ڈسٹرب تھا۔ اس نے مجھ سے کافی بار ان پھولوں کے بارے میں دریافت کیا۔ اس کا مطلب سمجھ رہے نا آپ؟ وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ یہاں کا ایک مینیجر تھا اور وہ کافی شدت سے اس بکے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اگر آپ نے نوارد کو کچھ کیا تو وہ لوگ آپ کی جان لے لیں گے، رائٹ؟ اصفہان نے اس کا جملہ اچکتے اپنا سر ماہر کی جانب جھکایا تھا۔ اس کی بھویں سوالیہ انداز میں سپی پیشانی کو چھو رہی تھی۔ ماہر نے آنکھوں میں نمی لیے کافی معصومیت سے سر ہلایا، جس پر اصفہان کچھ ثانیوں سے تکنے کے بعد استہزائیہ مسکراتے پیچھے ہٹ گیا۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں فکر بھرے جذبات اپنے ہونے والے شوہر کے لیے محفوظ رکھنے چاہیے ماہر؟ اصفہان اسے تڑپ کر آگے بڑھتے دونوں ہاتھوں سے اصفہان کا گریبان دبوچا۔ اصفہان اس کی اچانک افتاد پہ ٹھٹک گیا تھا۔ اس نے بالکل امید نہیں تھی کہ ماہر ایسا کچھ کر گزرے گی۔ اس کی اونچی قامت تک پہنچنے پنجوں کے بل کھڑی تھی۔ جھیل نما سفید آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ اس کا چہرہ ضبط کی شدت سے گلابی ہو رہا تھا، تھوڑی تو کپ کپا رہی تھی اور تعصب و تکلیف سے ہتھ کھلے تھے۔ ناک پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ کیوں بار بار میرے زخموں کو ہرا کر کے تمہیں راحت ملتی ہے؟ وہ بھرائی آواز میں چیخ رہی تھی۔ اصفہان سختی سے لب پیوست کیے کھڑا رہا۔ جبڑے کی واضح ہڈیاں اور گردن کی رگوں کا کھچاؤ بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت برداشت کے کس مقام پر تھا۔ وہ تم ہی تھے نا اصفہان جسے میری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں ہوتے تھے، تو اب کیوں تم ان آنسوؤں کی وجہ بننا چاہتے ہو؟ بھول کیوں نہیں چاہتے تم وہ سب اصفہان؟ اس کے ہوڈی کو کالر پر دباؤ بڑھاتے ہوئے شکست خوردگی کی انتہا پہ تھی جب اس کے آخری جملے نے اصفہان کی رگ رگ میں محشر برپا کر دیا تھا۔ اس نے ماہر کو بازو پکڑتے ایک جھٹکے میں گھما کر دروازے سے لگایا۔ رفتار اتنی تیز تھی یہ ایک لمحے ماہر کو اپنا سر چکراتے محسوس ہوا۔
आंखें आवाज बाख्तगी से फैल गई थी। नहीं भूल सकता, कुछ भी नहीं भूल सकता, ना ही भुलाना चाहता हूँ, क्योंकि असफहान नकवी अपनी गलतियों को कभी नहीं भूलता माहिर मोहतशम। और तुम जैसी खुदगर्ज लड़की से मोहब्बत करना मेरी जिंदगी की वो गलती है जिसे मैं चाहकर भी कभी नहीं भुला सकूंगा, समझी? सर्द बर्फीले अंदाज में उसके कान के करीब झुके वो बहुत आहिस्तगी से कह रहा था। उसके लफ्ज लफ्ज में जहर था जो माहिर को काट रहा था। शिद्दत कर्ब के बायस वो अपनी आंखें मीच चुकी थी। उन भूरी आंखों में छलकती अजियत उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। हैरानी तो इस बात की है माहिर कि आज तक तुम उस काशान से भी लॉयल नहीं हो सकी जिसकी वजह से तुमने मेरा भरोसा, मेरा मान, मेरा दिल सब तोड़ दिया। असमान ने अब अपना चेहरा उसके चेहरे के रूबरू किए बहती आंखों में झांका था। भीगी स्याह और पूर्णम भूरी आंखों का वो तसादुम क़यामत ख़ेज़ मंजर पेश कर रहा था। वो दोनों रो रहे थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मर्द होने के नाते अपने दर्द को बर्दाश्त करने का हुनर रखता था, जबकि माहिर बाकायदा ससक रही थी। बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो माही, वादा करता हूँ सब भुला दूंगा। उसके अंदर अंदाज में दीवानों की सी चाहत थी। माहिर का दम घुटने लगा। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? ऐसी क्या मजबूरी थी? उसके साल पर निचला लब दांतों तले दबाते हुए अपने आप पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। माहिर, आज मुझे जवाब चाहिए। इतना तो हक रखता था ना मैं कि तुम मुझे वजह बताती। उसका लहजा धीमा होता चला जा रहा था। अपने हलक में फंसे नमकीन गोले को निकलते बार बार अपनी खम बार पलके झपका रहा था। असफान, छोड़ो मुझे। माहिर ने रोते हुए बाजू छुड़ाने चाहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, आज तुम्हें जवाब देना होगा। मोहब्बत करती थी ना मुझसे, समझती थी ना मुझे, फिर क्यों माहिर, क्यों किया तुमने ऐसा जुल्म? आखिर उन 3 माह में ऐसा क्या हो गया था कि तुमने अपनी हस्बी को एक लम्हे में छोड़ दिया माही? वो चुप रही, जबान के खुफ़्ल ना खुल सके। जवाब दो माहिर, क्यों की तुमने काशान से एंगेजमेंट? क्योंकि मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती थी असफहान, जिसकी कोई शनाख्त। बिलाखिर उसने अपनी आंखें मिचकर आज वो बात कह डाली थी जिसे सुनने का आशान काफ़ी अरसे से बेताब था। उसे मालूम था असफहान के लिए किसी गैर से बात सुनना बेमाने थी, पर माहिर के मुंह से सुनना एक नाकाबिले बर्दाश्त दर्द था। वो जुमला मुकम्मल नहीं कर सकती थी, पर उसका वो अधूरा जुमला असफहान को मुकम्मल तौर पे तोड़ चुका था। उसकी गिरफ्त मतनाकी तौर पर माहिर के बाजुओं पर ढीली पड़ी। बुरी आंखों में पतरा हर्षलात लिए वो उससे एक दो नहीं बल्कि कई कदम दूर होता जा रहा था। माहिर का दिल फटने लगा। उसने अपने नाखूनों से हथेलियां इतनी जख्मी कर ली थी कि बंद मुट्ठियों में खून की चिपचिपाहट महसूस होने लगी। वो जानती थी आज उसने असफहान को खुद से नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। शायद आज उसने असफहान के दिल से अपनी मोहब्बत अपने हाथों से नोच डाली थी। वो असफहान जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज उसकी आंखों में रोशन मोहब्बत के तमाम जुगनू बुझ गए थे। कमरे का दरवाजा एक धमाके से बंद होने की आवाज़ पे माहिर का सख्ता टूटा। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए वहीं नीचे दरवाजे से फिसलती बैठ गई। मुझे माफ़ कर दो असफहान, प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी नफरत के ही काबिल हूँ। नहीं हूँ मैं तुम्हारी पाकीज़ा मोहब्बत की हकदार। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो असफी, माफ़ कर दो। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? असफहान। ये सच था कि अगर असफहान उसकी तड़प देख लेता तो शायद कभी उसे दस्तबरदार न होता। ये मंजर है यमान के शाही कमरे के हॉल ये मंजर यमान के शाही कमरे का हॉल का था, जहाँ चलते एसी की ठंडक के बावजूद तथहीर की हथेलियों समेत जिस्म के हरमसाम से पसीना फूट रहा था। वो सर झुकाए खामोश खड़ी थी। उससे जरा सा दूर मुखालिफ संत में खावर 3 सिक्योरिटी गार्ड्स इस्तादा थे। यमान सफ़ेद रंग के मुलायम सोफे पे बैठा था और ये सोफे एक दायरे की सूरत में रखे हुए थे और वो सब इन्हीं सोफों के दायरे में खड़े थे। यमान के दोनों हाथों की खवी उंगलियां बाहम पैवस थीं, जिन्हें उसने मुट्ठी की सूरत घुटनों की मदद से अपनी थोड़ी के नीचे टिकाया हुआ था। उसकी समंदर सी नीली निगाहों का महवर अपने आगे रखे कांच के गोल दायरे नुमा मेज पर रखे लैपटॉप पर टिकी थी। लैपटॉप में कल की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जारी थी। ये उसके ऑफिस के बैरून हिस्से की फुटेज थी, जहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी हसास थी। गार्ड्स बहुत अलर्ट खड़े थे। जॉर्ज और ऊर्जा के बाद नवीद, यमान, फिर सेलीन, खावर, कनान सबके ऑफिस में दाखिल होने के बाद तवील खामोशी थी। गार्ड यूं ही खड़े थे। अबीर का कोई नामो निशान तक ना था। फिर अचानक एक गार्ड ने कोने पर रखे वाटर कूलर का रुख किया। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड अब भी दरवाजे पे तैनात था। तीसरा वाला भी अपनी जगह पे इस्तादा था। वो वहाँ एक वेटर ट्रॉली लिया आ रहा था। उसने कूलर के पास खड़े गार्ड को मुस्कुराकर कुछ कहा और बर्गर उसके हवाले किया। फिर उसी तरह वो ऑफिस के दरवाजे से कुछ आगे खड़े दूसरा और तीसरे गार्ड से सलाम दुआ करते उससे खाने का सामान भी वापस चला गया। वो तीनों गार्ड्स वहीं राहदारी के आखिर पर रखे सोफा पर बैठकर बर्गर खा रहे थे। अब राहदारी खाली नजर आ रही थी। वीडियो रुक चुकी थी। आगे क्या हुआ उससे यमान, कावर, ततीर तीनों ही बखूबी वाकिफ थे।
मैं जानना चाहता हूँ कि एक सिक्योरिटी में बिना नजर आए आपके ऑफिस में कैसे दाखिल हुई सर। कावड़ ने तदहीर को अपनी खुखार नजरों के इशारे में रखते दांत कचकचाए सवाल दागा। यमान अब सोफे की से पुश टिकाए भीड़ को देख रहा था, जो अब भी लब सिए खड़ी थी। नीलोफरी रंग के कॉटन के फ्रॉक और चूड़ीदार पैजामे मलबूस अपनी स्याह चादर से खुद को ढके वो रोशन सितारों की झुरमुट में अलग ही खूबसूरती से दमकते हुए चांद की माने नजर आ रही थी। घनेरी पलकों में ढकी सब सुनहरी आंखें, नाजुक सी ऊंची नाक, कटादर तरशीदा लब, जिनकी मुस्कुराहट हवा सल्ब कर लेने की बखूबी सलाहियत रखती थी। मोतियों से चमकते तरतीब दांत, गुलाबी माइल सफ़ेद रंग, उसे देख यूं गुमान होता था जैसे शुमाली इलाका जात की तमाम खूबसूरती उस मासूम सी सूरत में समोदी गई हो। ऊपर से उसके होशरुबा हुस्न की हिफाजत करती वो हया की सियाह चादर उसकी बेमिसाल खूबसूरती को और भी दो चंद कर दिया करती थी। वो चादर उसकी माँ की निशानी थी, जिसे वो कभी खुद से जुदा नहीं करती थी। वो चादर महज उसका पर्दा ही नहीं बल्कि पुरसुकून सांस लेने की जमानत भी थी। वो खुद को उस चादर के मुलायम हिसार तले बहुत महफूज समझती थी। चुप क्यों खड़ी हो लड़की, जवाब दो। सड़कों के तुम बिना नजर आए अंदर कैसे घुसी? क्योंकि मैं एक जुन हूँ। कावड़ के चिल्लाने पे वो उससे भी दुगनी आवाज में चिल्लाती उसके करीब आई थी, जिसपे वहाँ खड़े गार्ड्स के साथ साथ कावड़ भी उदक एक कदम पीछे हुआ था। अलबत्ता अमान जो तदहीर के जवाब को मुंतजर था, उसके खावर किस तरह डराने और खावर की पहली बार अपने सामने खड़ी नाजुक सी मखलूक से डरने पर खुद को हंसने से बाज न रख सका। नीली आंखों को छोटा किए, हाथों की उंगलियों को दोबारा बाहम पेवस करते, घुटनों पे कोहनियां टिकाए हंसपे आदत सर झुकाकर वो हंस रहा था। कावड़ समेत वो तीनों गार्ड्स आंखों में ढेरों इस्तजाब लिए उसको झुका सर और हिलते शाने देख रहे थे। नीली आंखों में पानी भर आया था उसकी। उसे खुद नहीं याद था कि वो आज कितने बरसों बाद इस तरह खुल के हंस रहा था। जबड़े ऊपर को उठाए दिलकश मुस्कुराहट की नुमाइश करते उसने फरते हैरत में डूबे कावड़ और उसे गुस्से से घूरती तथीर को देखा। अब वो अपनी जगह से उठकर वहाँ मौजूद खिदमतगुजारों का हाथ के इशारे से उठते डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ रहा था। उसने डाइनिंग पे रखे जग से गिलास में पानी निकाला और वापस उन दोनों की जानिब आकर गिलास तथीर की जानिब बढ़ाई। सर, आप अपने बॉस को इस मामूली लड़की की खिदमत करते थे। खावर का तो खून ही खौल उठा था। ठीक है खावर, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। अब इन सबको लेकर जाओ यहाँ से और होटल के मामला देखो। मैं शाम में मिलता हूँ। उसने हूक बनी तथीर के हाथ में जबरदस्ती गिलास थमाते खावर को हुक्म दिया। अंदाज असली नरमाट लिए हुए था। खावर जहरखंदा नजरों से तथीर को घूर कर चला गया। वहाँ सिर्फ तथीर और यमान ही रह गए थे। उसके हाथ में मौजूद पानी वैसा का वैसा था। वो अलझे तासरात लिए यमान को देख रही थी। ड्रिंक इट। वो मैंने कहा पानी पियो रोज़ेला। अंदाज तहकुमाना था। वो सोफे पर बैठ रहा था। तथीर ने मजबूरन पानी हलक से नीचे उतारा और फिर उसका सपाट चेहरा तकने लगी। यहाँ आओ। उसके हुक्म की तामील करते हुए छोटे छोटे कदम उठाकर थोड़े फासले पर बैठ गई। तो तुम वाकई जुन हो? यमान की संजीदा निगाहें लहजे के बिल्कुल बरक्स थी। तथीर ने तेजी से गर्दन को दाएं बाएं जुम्बिश दी। तो तासरात बिल्कुल तफलाना थे। तो फिर जिन्नी होगी। जिन्नी कौन है? मासूमियत से पूछा गया। तुम? फट से जवाब दिया गया। पर मैं तो रोसे तथी अबीर हूँ। उसकी जबान दांतों तले दबाते खटाक से नाम तब्दील करने पे यमान के लबों पर तबस्सुम बिखरा था, जैसे वो जल्द ही दबा गया। तो अबीर भी जिन्नी हो सकती है। तुम अगर मुझे चुड़ैल कहना चाहती हो तो सीधे से कह सकते हो। ये जिन्नी शिन्नी कहकर इतनी इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है। उसका अपने नागवारी से पुरनखूश सुकोड़ कर कहना इस बार यमान बहरी को कहका लगाने पर मजबूर कर गया था। वो फिर से उसी तरह हंस रहा था, पर इस बार उसने सर नहीं झुकाया था। अलबत्ता वो अपना सर सोफे के पुष्ट से टिकाया उसे देखते हुए हंस रहा था। एन हर्फ हाय शमा मरा असीर मिकंद मी तरसम गिरफ्तार इन तलसम ज़ेबा नशों चोन अगर एन इत्तेफाक बेफ्तेद रज़ेला बराई शमा सख्त व हद بود। तुम्हारी ये बातें मुझे अपना असीर करती जा रही। मैं डरता हूँ कहीं इस खूबसूरत शहर में गिरफ्तार ना हो जाऊँ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी रोज़ेला। शहजादों से हुस्न में अलवही जज्बात की रमक लिए वो अब मुस्कुराहट जब करते बहुत धीमे से कह रहा था। तथीर उसके गहरे इर्तिका से बेचैन होने लगी। वो बहुत मुश्किल से खुद को यमान के करीब आने पे आमादा करके यहाँ आई थी, जबकि जहन में मुसलसल उस चंगेज़ खान का गुस्सा घूम रहा था। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे इस ऐन बैन से यमान। क्या तुम मुकम्मल उर्दू में बात नहीं कर सकते? वो झुंझलाई थी। यमान ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त की और फिर ज़रा आगे को झुका। तुम्हारे मुझ से अपना नाम सुनना बहुत दिलकश एहसास है, पर फिलहाल मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है। बोलो, कल तुम किससे भाग कर मेरे पास वापस आई थी? वो अब संजीदा नजर आ रहा था। तो थीर ने अपने दहन में जमा थूक हलक से निकला और उंगलियां मरोड़ने लगी। वालिशान कमरा, उसमें छाई क्रीड एवेंटिस की महक उसके असाब पर हावी होते महसूस हो रही थी। क्या तुम यकीन करोगे जो मैं बताऊंगी? वो यमान की आंखों में देखते पूछ रही थी। थोड़ी देर पहले वाली घबराहट का कोई नाम निशान तक ना था।
اگر میں تم پہ یقین نہ کرتا تو تم اب تک اس ہوٹل میں موجود نہ ہوتی. کہو کیا کہنا چاہتی ہو. ٹھیک ہے تو پھر سنو. کل میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے تھا. تطہیر نے اس کی آنکھوں کے تاثرات جاننے چاہے مگر مرجال تھی کہ ان نیلی آنکھوں میں ذرہ برابر بھی تبدیلی آ جاتی. وہ یوں ہی سنجیدگی تاریکی اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی بات سے اسے خاص فرق نہ پڑا ہو. میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی. میرے پاس کوئی دوسری پناہ گاہ نہیں. وہ آدمی جس نے مجھے گھر سے نکالا تھا وہ میری دوست کا بوائے فرینڈ تھا جس کے ساتھ میں بار میں کام کرتی تھی. اس شخص کے ارادے اچھے نہیں تھے. اس نے مجھے گھر بھی دوست کے اصرار پہ دیا تھا پر وہ چاہتا کہ مجھے سب معلوم ہے. رونا بند کرو. وہ سر جھکائے دھیمے سے کہہ رہی تھی جب ایمان نے اسے ٹوکا. تطہیر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی. کہ کیسے؟ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے روزیلا. میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم یہاں جب تک چاہو رہ سکتی ہو. پھر تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہی نرمی بھرا انداز. اس کے چہرے پہ غصہ تجسس تعجب کچھ بھی تو نہیں تھا. وہ چاہ کر بھی اس کے اندر کو پڑھ نہیں پا رہی تھی. تو میں کیا کرتی؟ تمہارے وہ کاوڑ انہیں لگتا ہے میں کوئی قاتل ہوں یا تمہاری جان لینے آئی ہوں. سب گال رگڑتے نروٹو لہجے میں شکایت کی. اس کا رنگ اس قدر سفید تھا کہ ذرا سے چھو لینے پہ خون چھلکتا محسوس ہوتا تھا. تو تم ایسے موقع فراہم کرتی کیوں کہ وہ تم پر شک کرے؟ وہ سوالیہ ابرو اچکائے صوفے سے ٹیک لگا چکا تھا. میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. کل جب تم سے دور گئی تو احساس ہوا کہ مجھے پھر اسی جہنم میں زندگی گزارنی پڑے گی جہاں تم نے مجھے اچانک ہی بچا لیا ہے. بس اس لیے تمہاری فضول سیکیورٹی کی نظر سے بچتے بچاتے تم تک پہنچنا چاہتی تھی. تم سے تنہائی میں بات کر کے سب بتانا چاہتی تھی کہ میرے اندر یہ خوف اور بے اعتباری کیوں ہے. مجھے پتا تھا اگر میں خبر کے ہاتھ لگتی ہوں کبھی مجھے تم تک واپس پہنچنے نہیں دیتے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ میں تم سے دور چلی جاؤں پر میں ایسا نہیں چاہتی. یمان دیکھو تم ہوگے بہت بڑی شخصیت اس دنیا کے لیے پر مجھے تمہاری دولت و شہرت سے کوئی لینا دینا نہیں. مجھے بس تمہارے اس تحفظ سے لینا دینا ہے جو تم نے مجھ جیسی معمولی لڑکیوں کو اتنے دل سے فراہم کر رکھا ہے. وہ تحفظ جو میں نے پچھلے 26 سالوں میں مجھے کوئی بھی نہ دے سکا. اس کے گہرے کرب میں ڈوبے لفظوں کی پہاڑ یمان کے دل کی گہرائی میں دراڑیں ڈال رہی تھی. وہ بنا پلکے جھپکے اس کی نم خمبار جھکی پلکوں کو دیکھ رہا تھا. تطہیر نے گیلی سانس اندر کھینچتے اس کے لیپ ٹاپ پر رکھی ویڈیو کو واپس پلے کیا. اب دیکھو اور بتاؤ مجھے کیا واقعی تم بھی مجھے دیکھنے سے قاصر ہو؟ ویڈیو ایک بار پھر چل رہی تھی. وہی راداری وہی سیکیورٹی گارڈ چاروں طرف شیٹ سے کور وہ ٹرالی اور اس کے اوپر رکھے کھانے کے ڈبے کچھ دور پڑے صوفے دیواروں کے دونوں اطراف رکھے بڑے بڑے گملے. ویٹر ٹرالی چھوڑ کر پہلے گارڈ کے پاس آیا. جب بھی ٹرالی خود بخود کچھ آگے کو کھس گئی. موومنٹ بہت نامحسوس سی تھی کیونکہ دیکھنے والے کی توجہ وہاں گھومتے پھرتے ویٹر پہ تھی یا نظر آنے والے گارڈز کی حرکات و سکنات پہ. ویٹر اب دوسرے اور تیسرے کے پاس آ رہا تھا پھر ان دونوں کو برگر کے ڈبے دیتے باتیں کرنے لگا. پیچھے وہ ٹرالی دھیرے دھیرے کھسکتے اس پہلے والے بڑے سے گملے کے پاس ہو گئی جو دروازے کے تھوڑے سے فاصلے پر تھا. یہ گملہ مصنوعی سبز پتوں سے سجے درخت کا تھا. کافی اونچا اور چوڑا. پتے بہت گھنے اور زیادہ تھے کہ دیکھنے میں بالکل اصلی سے محسوس ہوتا تھا. ان پتوں کے درمیان قرمزی رنگ کے چیری نما چھوٹے چھوٹے پھل بھی لگے ہوئے تھے. وہ ویٹر اس ہلکی سی تبدیلی کو نہ محسوس کرتے ہوئے ٹرالی لے کر واپس چلا گیا. گملہ جس رخ پہ تھا کیمرہ اسی دیوار کے ساتھ یعنی دروازے کے عین اوپر بائیں کونے میں موجود تھا جہاں سے سامنے کا حصہ نظر آ رہا تھا صوفہ اور باہر کی ایگزٹ کا. ایک کیمرہ پچھلی راہداری میں تھا مگر وہ بھی اس گملے کو پوری طرح سے کور کرنے سے قاصر تھا. ویڈیو رک چکی تھی. یمان گنگ تاثرات لیے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہا تھا. کیسے کیا؟ ہاؤ؟ وجہ چہرے پہ بے انتہا تجسس تھا. بار میں جاب کرنے سے پہلے میں ایک معمولی سی چور تھی. اس نے مجرمانہ انداز لیے بتایا. Are you kidding me? تم اور چور. I can't believe. اس کی حیرت آسمان چھو رہی تھی. ابرو بے یقین انداز میں اٹھ گئی تھی. چہرے پہ تعجب نمایاں تھا. اس کی سراسنگی کی کیفیت سمجھتے تطہیر نے اب اس کی آنکھوں میں دیکھ دیکھا. یہ ضروری نہیں کہ ہر لڑکی صرف دل ہی چرانے کا ہنر جانتی ہو یمان بہری. مجھ جیسی لڑکیاں دل چرانے کا ہنر جانے یا نہ جانے پر اپنا پیٹ بھرنے سامان چرانے کا ہنر بخوبی جانتی ہیں. کیا ادا تھی, کیا انداز تھا. نڈر بے خوف وہ آنکھوں کی گہرائی میں ڈوب رہا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سحر میں جکڑتے چلے جا رہا تھا. اس کا خوبصورت چہرہ اور اندر کی جذبات کی عکاسی کرتی سب سنہری آنکھیں اپنے کہے گئے حرف سے میل کھا رہی تھی. I just can't believe you. کہاں سے سیکھا یہ سب؟ وقت سب سکھا دیتا ہے. میرے نانی کے انتقال کے بعد مکان مالک نے مجھے گھر سے نکال لیا تھا. ماں باپ تو پہلے ہی کھو دیے تھے. نانی کے سوا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا. جو تھے انہوں نے کبھی مجھے قبول نہیں کیا کیونکہ میری ماں کا تعلق عیسائیت سے تھا. مگر وہ لوگ نہیں جانتے کہ ماں اور نانی دونوں مسلمان ہو گئے تھے. میں بالکل اکیلی تھی. سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں, کہاں جاؤں. اسے رک کر اپنا لب دانتوں تلے کچلا اور پھر کہا. یمان ہونٹوں پہ مٹھی رکھے خاموشی سے سن رہا تھا. 3 دن اپنی عزت اور جان بچاتے ہوئے بھوکی پیاسے گھومنے کے بعد میری ملاقات ایک دور دراز علاقے میں ایک عورت سے ہوئی.
وہ اس علاقے کے چور اور بھکاریوں کی سردار تھی اور پناہ دینے والی بھی، بس پھر اس نے چہرے پر اتنا طرز ضرور کھایا کہ مجھے پناہ دے دی۔ میں اس کے ساتھ رہنے لگی۔ میں نے وہاں موجود لڑکوں اور لڑکیوں سے سارے طریقے سیکھ لیے جو وہ لوگ بڑی نفاست سے کسی کی جیب کاٹنے یا بیوقوف بنانے استعمال کیا کرتے تھے۔ مجھے اس عورت کے پاس رہتے ہوئے 3 ماہ ہو گئے تھے۔ ہم سارا پیسہ جمع کر کے انہیں دے دیتے تھے، پھر اس میں سے ہمیں ہمارا مختصر سے حصہ دیا کرتی تھی۔ لیکن ایک روز وہاں اس عورت کا بھی باس چلے آیا اور اس جانور کی نظر مجھ پہ پڑ گئی۔ 2 دن کے اندر میرے لاکھ انکار اور رونے دھونے کے باوجود زبردستی اپنے ساتھ لے آیا۔ میں اس کی آنکھوں میں چمکتی لالچ سے بے حد خوفزدہ تھی اور میرا خوف سچ ثابت ہو گیا۔ اس نے کسی بردہ فروش سے میرا سودا کر دیا تھا۔ اس دن پہلی بار مجھے اپنے اس خوبصورت چہرے سے بے حد نفرت ہوئی تھی جس کا وہ درندہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ بظاہر وہ یامان کو ایک پلانٹڈ کہانی سنا رہی تھی، پر آخری جملہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بہرام یوسف کا عکس تھا جب وہ پہلی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، جب وہ اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا، جب وہ اسے چھو رہا تھا، جب وہ اسے زبردستی اپنے حصار میں لیے اس کے ماں باپ اور بھائی کی جان لینے کے لیے دھمکا رہا تھا، جب وہ اسے شادی کرنے پر مجبور کر رہا تھا، جب وہ اس سے طلاق کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہا تھا، جب وہ اس سے ماں کے مردہ وجود میں گولیاں اتار کر اپنی انا کو تسکین پہنچا رہا تھا۔ 7 ماہ پرانا ہر منظر اندر ہی اندر اس کی روح جھنجھوڑنے لگا۔ ان سب سنہری آنکھوں کے آنسو اب مصنوعی نہیں رہے تھے، بلکہ حقیقت میں اس معصوم کا دل کو چیر کر گالوں کو بھگو رہے تھے۔ میں نہیں جانتی اس رات میں اس درندے سے کیسے بچی تھی، پر پھر میں وہاں سے بھاگتے بھاگتے یہاں اس دوسرے شہر آ پہنچی جہاں مجھے ٹینا ملی۔ اسی نے مجھے سہارا دیا، بار میں جاب بھی دلوائی، پھر گھر کا بھی بندوبست کیا، مگر بس اپنے شانوں پہ اس کی قوی انگلیوں کا لمس چادر اور آستینوں کے باوجود بھی تطہیر کو کسی زہر کی مانند اپنے اندر سرایت کرتا محسوس ہوا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے آگے گھٹنے موڑے بیٹھا ہوا تھا۔ نیلی آنکھوں میں محبت ہی محبت تھی۔ تطہیر سے اس کی آنکھوں میں دیکھنا محال ہونے لگا۔ اس کی آنکھیں ہو بہو بہرام یوسف کی آنکھوں کا عکس تھی۔ خد و خال بھی کافی حد تک مشابہت رکھتے تھے، گویا دیکھنے والا گمان کر سکتا تھا کہ جیسے وہ دونوں سگے بھائی ہوں، مگر ایسا نہیں تھا۔ ایجنسی والے بات بخوبی جانتے تھے، لیکن تطہیر کو یہاں آنے سے پہلے اس رات سے مخفی رکھا گیا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا اگر تطہیر کے سامنے یامان کی اصلی تصویر دے دی جاتی وہ کبھی اس مشن پہ جانے تیار نہیں ہوتی، اور اگر تطہیر اس مشن کے لیے حامی نہ بھرتی تو وہ لوگ یامان تک اتنی آسانی سے کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ وعدہ کرتا ہوں میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا روزیلا، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ٹرسٹ می۔ ازلی نرم لہجے میں بہت جلد ہی اس کے بازو سے اپنے ہاتھ واپس کھینچ چکا تھا، گویا اس نے تطہیر کے تاثرات بھانپ لیے تھے۔ جاری ہے۔